ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آئل اسپیکنگ ٹپس سیریز۔ اس میں یہ تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئلس کے ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، دوسری میں نے یہ ذکر کیا کہ اس میں ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہوگا آپ نے۔ اب یہ تھرڈ ویڈیو ہے اس حوالے سے کہ اسکورنگ سٹینڈرڈز کیا ہیں، برٹش کاؤنسل آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے کہ جب آپ بول رہے ہوں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں جو کانٹینٹ ہے یہ برٹش کاؤنسل کے جو بینڈ ڈسکرپشن ہے میں نے وہاں سے ریفر کیا ہے۔ یہ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ان کی ویب سائٹ پہ جا کر تو یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو بینڈ ڈسکرپشن ہے 0 سے لے کر 9 تک کی آپ کنفرم کر سکتے ہیں وہاں سے کہ یہ کیا ہے۔ میں آج انہی کو موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو ایک تو دیکھنا پسند نہیں کرتے یا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ یہ موجود ہیں معیارات، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی اگر پڑھتے ہیں بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ تو آج میں ان کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں کیا اور ان کا میننگ کیا ہے، ہم نے ایڈ کیا کیا چیزیں کرنی ہوں گی۔ تو آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس ویڈیو، سو آر یو آئی تھنک۔ جی، تو جو 4 میجر کالمز ہیں ان میں فلوئنسی ہے، لیکسیکل ریسورس ہے، ہماری گرامیٹیکل ایکوریسی ہے اور پروننسیشن ہے۔ یہ 4 چیزیں میجر چیک ہوتی ہیں۔ ان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ٹیسٹ کے دوران آپ کی چیک ہوتی ہیں، جن کی بیس پہ آپ کے بینڈز بنائے جاتے ہیں۔ تو میں فلوئنسی اینڈ کوہرنس میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے کہ فلوئنسی اینڈ کوہرنس ہے کیا۔ فلوئنسی آپ کے بولنے کی روانی ہے کہ آپ کتنی روانی سے بولتے ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور کوہرنس آپ کے سینٹنسز کا جو ہے وہ روانی ہے، تو سینٹنسز کے سٹرکچر کی روانی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز چیک کی جاتی ہے وہ فلو آف سپیچ ہے۔ فلو آف سپیچ کیا ہے کہ آپ کتنی روانی سے بول رہے ہیں، یعنی رک نہیں رہے ہیں، اٹک نہیں رہے ہیں، چیزیں آپ کو کلیئر ہیں، کیا بات کرنی ہے، میں نے کب بات کرنی ہے، کون سا لفظ کہاں پہ لگانا ہے، تو آپ بالکل روانی سے اسموتھلی بولتے جاتے ہیں۔ یہ فلو آف سپیچ ہے۔ نمبر 2 جو ہے وداؤٹ پٹنگ ان مچ ایفرٹ ہے۔ وداؤٹ پٹنگ ان مچ ایفرٹ کا مطلب ہے کہ بھائی آپ بہت زیادہ لیبر نہیں کر رہے، مطلب لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آ رہے ہیں، سینٹنسز ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آ رہے ہیں، فریزز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب آپ کا ذہن اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ تو یہ والی سچویشن نہیں ہے، آپ بالکل نیچرل بول رہے ہیں، جس طرح سے عام زندگی میں آپ اپنی مدر لینگویج میں بات کر رہے ہیں یا اپنی نیشنل لینگویج میں بات کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ ریلیکسڈ کمفرٹیبل وے میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ تو یہ وداؤٹ پٹنگ ان مچ ایفرٹ، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اپنی روٹین میں انگلش بولیں گے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا کہ بھئی کس طرح سے ہم نے جو ہے تیاری کرنی ہے، اس کی کچھ ٹپس میں مزید دوں گا۔ تو نمبر 3 جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ شرما رہے ہیں بولتے ہوئے، جی اب میں کیا ایگزامینر کو آنسر کروں، بلا وجہ کی ایک شرم ہے۔ نہیں، آپ بالکل کانفیڈنٹ ہیں، یو آر ریڈی ٹو فیس، بھائی ہم گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں نا، کوئی بھی ٹاپک ہے، ٹاپک پہ آپ بات کر لیتے ہیں، تو یہ صرف ایک بات ہے، کوئی اس میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ بار بار رپیٹ نہیں کرتے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ عادت ہے، یہ 95% جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان اسٹوڈنٹس میں یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ رپیٹ کر رہے ہیں ایک ہی فریز یا ایک ہی لفظ یا ایک ہی جملہ 3-4 دفعہ رپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایک سوال کے آنسر میں۔ اب 30 سیکنڈ کا بھائی آپ کا آنسر ہے، 30 سیکنڈ کے آنسر میں آپ 3 دفعہ تو یہ رپیٹ کر دیتے ہیں، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ تو آپ 30 سیکنڈ بولنے میں آپ 20 سیکنڈ تو یہ بول لیتے ہیں، باقی 10 سیکنڈز آپ کے اظہار اہم میں نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے نو ریپیٹیشن یہ بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں، اس کے بھی بینڈز ہوتے ہیں۔ پھر نمبر 5 ایک چیز یہ ہے کہ نو سیلف کریکشن۔ بہت سارے لوگ کیا ہیں، وہ ایک بولا لفظ بولا، یہ بات ایسے، پھر
یہ ایسے یہ ایسے، مطلب اسی بات کو 2-3 دفعہ وہ کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو سیلف کریکشن نہیں نظر آتی. مطلب آپ جو بول رہے ہیں یو آر کوائٹ کانفیڈنٹ، یو آر کوائٹ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ آپ نے کیا بات کی، اور ایک لفظ ایک ہی دفعہ آپ نے بولا ہے یا ایک جملہ ایک ہی دفعہ، بار بار اس کو بار بار بچوں کی طرح ریپیٹ کرنا بھی چیک کیا جاتا ہے. چھٹی چیز جو فلوئنسی اینڈ کوہرنس میں چیک کی جاتی ہے وہ اوور یوز آف ورڈز ہے. بالکل یہ بہت زیادہ، بیکاز ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس اتنی ووکیبلری نہیں ہوتی ہے. آپ کیونکہ اپنی ووکیبلری پہ کام نہیں کیا ہوتا، آپ نے جتنی محنت آپ آئلس کے لیے کرتے ہیں نا، ٹیسٹ بار بار دینے پہ، ٹیسٹ بار بار دینے پہ، تو بھائی بار بار ٹیسٹ دینے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں مسٹیکس کیا ہیں، جو مسٹیکس ہیں آپ ان کو ریموو کر کے پھر نیکسٹ ٹیسٹ پہ جائیں. تو زیادہ اسٹوڈنٹس کا رویہ یہ ہے جتنے ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ دینے سے تیاری ہوگی. ٹیسٹ دینے سے تیاری نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ ٹیسٹ دے کے جو مسٹیکس ہیں ان کو ریموو کر کے نیکسٹ ٹیسٹ میں دیکھیں کہ امپرومنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر آپ سیم نمبر آف کویشچنس آپ کے ایکوریٹ آ رہے ہیں آنسرز ان کے، تو پھر کیا امپرومنٹ آ رہی ہے؟ یو آر ناٹ ورکنگ ایٹ آل. وہ ساری یوزلیس ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ 22 کے 22 ہی اسکور کرتے جا رہے ہیں، ہر ٹیسٹ میں 22، ہر ٹیسٹ میں 22، ہر ٹیسٹ میں، بھائی اتنے ٹیسٹوں کی بجائے آپ اس کے اوپر کام کرو کہ نیکسٹ ٹیسٹ میں چاہے 23 ہوں، اس سے آگے 24 ہوں، اس سے آگے 25 ہوں، ورک آن اٹ. ایک دن، 2 دن، 4 دن، ایک ویک بھی لگتا ہے تو امپروو اینڈ ریموو دوز مسٹیکس فرام یور اسکل اینڈ دین موو اہیڈ. تو اوور یوز آف ورڈ بڑے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، ووکیبلری ہوتی نہیں ہے، وہی لفظ بار بار بول رہے ہوتے ہیں، تو یو ہیو ٹو اوائڈ دیٹ. تو یہ 6 چیزیں ہیں، ایک ریویو ہے. فلوئنسی اینڈ کوہرنس میں 6 چیزیں چیک ہوتی ہیں. فلو آف اسپیچ وداؤٹ پوٹنگ ان مچ ایفرٹ، بالکل آپ نیچرل طریقے سے بات کر رہے ہیں. نمبر 3 ہیزیٹیشن نہیں ہے، بالکل کانفیڈنٹ ہے، ریلیکس ہو کے بات کریں. نمبر 4 جو ہے ریپیٹ نہیں کر رہے بار بار چیزوں کو، باتوں کو. اور 5واں یہ سیلف کریکشن نہیں کرے، ایک دفعہ بول دیا پھر اس کو ٹھیک کیا، پھر اس کو ٹھیک کیا، یہ نہیں ہے. نمبر 6 یہ اوور یوز نہیں کر رہے ہیں آپ ورڈس کو. تو یہ 6 چیزیں فلوئنسی اینڈ کوہرنس میں ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں. دوسری چیز جو آپ کے اسپیکنگ ٹیسٹ میں دیکھی جاتی ہے جی، وہ ہے لیکسیکل ریسورس. لیکسیکل ریسورس کیا ہے؟ لیکسیکل ریسورس ہے کہ آپ کی ووکیبلری، یہ ووکیبلری کا آپ کا چیک کیا جاتا ہے کہ آپ ووکیبلری کیسی کر رہے ہیں، ووکیبلری کو یوز کیسے کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا اس میں ابھی کیا کیا چیزیں چیک ہوتی ہیں. تو دیکھیں ذرا، پہلی چیز اس میں چیک ہوتی ہے ورائٹی. آپ کی جو ووکیبلری ہے اس میں ورائٹی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی لفظ یوز کر رہے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ 1 2 3 الفاظ ہیں، اسٹوڈنٹ اسی کے لیے یوز کریں، اپنی ووکیبلری پہ کام ہی نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں، آپ ہمارا جو چینل ہے گیٹ وے انسٹیٹیوٹ، اسی چینل کی اگر آپ شارٹس والے سیکشن میں جائیں تو شارٹس والے سیکشن میں آپ کو تقریباً 450 ویڈیو ملے گی، جو صرف اور صرف 450 شارٹ میں نے بنائے ہیں اس کے اوپر، جو ایک انسان کو بتانے کے، یعنی کہ ایک انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے 450 شیڈز میں نے بتائے. ہاؤ کین یو یوز ون ورڈ فار نائس، گڈ، ہینڈسم؟ آپ کیوں یوز کرتے ہیں بھائی جب 450، اور یہ بھی صرف کچھ لفظ ہیں؟ انسان کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. تو بھائی ووکیبلری پہ کام کریں، اس میں ورائٹی لے کے آئیں. اگر آپ 5 بینڈ سے اوپر جانا چاہ رہے ہو تو یہ ووکیبلری کی ورائٹی چیک ہوتی ہے کہ یہ بندہ کتنے ڈفرینٹ لفظ لے کے آ رہا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ لیس کامن ورڈز ہونے چاہیے. لیس کامن ورڈز یہ ہے کہ یو برو والے لفظ نہیں ہونے چاہیے جو بالکل آپ عام سپیچز میں دیکھتے ہیں. موٹیویشنل سپیکرز عام طور پہ بول رہے ہوتے ہیں، میمز والے لوگ بول رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل عام سی ہے. وہ بھائی ان کا کام جو ہے وہ ایکیڈیمک لینگویج نہیں ہوتی. وہ اگر ایکیڈیمک لینگویج یا لٹریری لینگویج بولیں گے تو وہ عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ وہ بہت کامن لینگویج ہوتی ہے. آپ نے وہ والی لینگویج یوز نہیں کرنی ہے. یہ لیس کامن ورڈز ہونے چاہیے آپ کے، یعنی کہ اچھے والے سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ کے الفاظ جن میں کچھ میننگز ہوتے ہیں. نمبر 3 جو چیک کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکوریسی آف ورڈز. ورڈ آپ جو بھی
یوز کر رہے ہیں وہ ایکوریٹ یوزیج ہونا چاہیے، اس جگہ پہ بنتا ہو. یعنی جہاں پہ آپ نے دیکھیں غصے سے گھورنے کے لیے گلیئر کا لفظ ہے، وہاں پہ آپ شی سو ہم ود اینگر. اب یہ کوئی لفظ تو نہیں ہوگا نا، سو جو ہے یہاں پہ شی گلیئرڈ ایٹ ہیم. تو یہ ابھی میں نے صرف گلیئر کو بتایا، پورا سینٹینس نہیں میں نے بولا، یہی مکمل نہ سمجھ لیجیے گا سینٹینس کو. تو گلیئرڈ یہاں پہ یوز کیا جاتا ہے. تو آپ ضرور دھیان رکھیں، لیس کامن ورڈز یوز کریں جو کہ اویلیبل ہیں. ہماری ووکیبلری کی جو بک ہے اس میں تقریباً 8,000 کے قریب الفاظ ہیں جو آپ کو 9 بینڈس دے سکتے ہیں. تو آپ اس ووکیبلری کو یوز کریے گا اس میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ورڈ بینک بھی ہے، PDF فارمیٹ میں ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم وہ بھی آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، جس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ الفاظ ہیں ہر قسم کے اور ہر ٹاپک کے اوپر. جی، نمبر 4 جو آپ کی ووکیبلری میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی لینگویج ایڈیومیٹک ہو، کوئی ایڈیمز یوز کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد جو ہے نمبر 4 اسٹائل اینڈ کولوکیشن دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا جو ووکیبلری کا اسٹائل ہے وہ کیا ہے. اس کو اسٹائل اور کولوکیشن وغیرہ ہے، آپ فی الحال ڈکشنری سے سرچ کر سکتے ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہوگی بٹ آئی کین ایکسپلین اٹ ٹو یو ان مائی فزیکل 1-on-1 کلاس. نمبر 3 جو ہے وہ ہے گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکوریسی. اچھا، گرامیٹیکل رینج اور ایکوریسی ہے، اس میں جو ہے وہ کیا چیزیں، اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو سینٹینس اسٹرکچر ہے وہ کمپلیکس ہونا چاہیے، اس میں 2-3-4 کلازز ہونے چاہیے. پوری طرح سے آپ نے اس کو بات کو مکمل کیا ہو، لاجیکل حوالے سے بھی آپ کا جملہ مکمل ہو، گرامر کے حوالے سے بھی، کانٹیکسٹ کے حوالے سے بھی، تھیم کے حوالے سے بھی. تو یہ 4 چیزوں کے حوالے سے اگر آپ کا جملہ مکمل ہے وہ ایک کمپلیکس سینٹینس بنے گا. کمپلیکس سینٹینسز کے لیے جو ہے ہماری جو رائٹنگ ٹپس ہیں اس میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیکس سینٹینسز جو ہیں وہ کیا ہیں. اور ہماری جو گرامر ٹرانسلیشن کی اگر آپ پلے لسٹ میں جاتے ہیں تو گرامر ٹرانسلیشن ویڈیوز میں آپ کو کمپلیکس سینٹینسز مل جائیں گے، وہاں سے آپ سیکھ لیں کہ کمپلیکس سینٹینسز کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. ضرور وہ ویڈیو آپ کو دیکھنا ہوگی، تبھی آپ کمپلیکس سینٹینسز کو سمجھ پائیں گے. دوسری چیز جو اس میں چیک کی جاتی ہے گرامر میں اور ایکوریسی میں وہ ہے کہ وائڈ رینج آف سینٹینس اسٹرکچر، فلیکسیبل، یعنی ان کو آپ اسٹریچ کر سکتے ہیں، ان کو کانٹریکٹ کرتے ہیں. وائڈ رینج آف سینٹینس اسٹرکچر یہ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کے بعد والے 12ویں کلاس کے بعد آتے ہیں، اسپیشلی جو ہے وہ ایوریج ٹائپ کی ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے، تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل آپ کے جو سینٹینس اسٹرکچر ہیں وہ ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے. گوئنگ اگر یوز کر رہے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ آپ آئی این جی، آئی ایم گوئنگ ود دس، آئی ایم ڈوئنگ ود دس، شی از ڈوئنگ دس ود دیٹ ڈوئنگ. یہ کیا ہے؟ آپ کو رینج آف سینٹینسز بڑھانا ہوگی، ایک ہی ٹائپ کے سینٹینس نہیں کریں. کہیں پہ آپ کا سینٹینس پیسیو ہو رہا ہے، کہیں پہ ایکٹیو ہو رہا ہے، کہیں پہ ہیز ہیو کا یوز ہے، کہیں پہ ہیڈ کا یوز کر رہے ہیں، کبھی کوئی ٹینس ہے، کبھی کچھ ہے. یعنی کہ آپ کی زبان جو ہے، جو یعنی لینگویج، یعنی جو اسٹرکچرز آپ یوز کریں ان کے اندر ورائٹی ہونی چاہیے. ایک ہی ٹائپ کا اسٹرکچر مت یوز کریے گا. یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ آپ اسٹرکچر کون سا یوز کر رہے ہیں. 4 چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہے جی آپ کا تلفظ، پروننسیشن، آپ الفاظ کو بولتے کیسے ہیں. اب آپ الفاظ کو بولتے کیسے، اس میں دیکھا جائے گا کہ ایفرٹ لیس طریقے سے آپ بول رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی لفظ ایسا بولنا پڑ گیا تو آپ اس لفظ میں جیسے سوفسٹیکیٹڈ کا لفظ بولنا پڑے گا جو آپ کی ٹنگ ٹویسٹ کر رہا ہے تو آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے بھائی، پریکٹس کریں.
جب آپ کو پتہ ہے، آپ کو 2 گھنٹے پہلے ہی تو نہیں پتہ چلتا کہ ابھی آپ کا آئلس کا پیپر ہے. آپ 1 ماہ پہلے بک کرتے ہیں اور آپ 3 ماہ پہلے تیاری کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے اور آپ کا بچپن سے بھی خواب ہوتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے، اور 2 سال پہلے آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں مجھے آئلس کرنا ہے. تو بھائی 2 سال سے اگر آپ پلان کر رہے تھے تو آپ اتنا سا کام نہیں کر سکے کہ اپنا تھوڑی سی ہوم ورک ہی کر لو. تو آپ ایفرٹ لیس طریقے سے، آسان طریقے سے انگریزی بولیں. اگر آپ آسان طریقے سے انگریزی بولیں گے تو اس کی وجہ سے مطلب آپ کی جو پروننسیشن ہے، اتنی پریکٹس کی ہو آپ نے پروننسیشن کی، تلفظ کی، کہ وہ فلو نکل رہا ہو آپ کی زبان سے. دوسری چیز جو ہے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. الفاظ آپ نے اتنے مشکل کر کے نہیں بول دینے، آپ کا تلفظ اتنا مشکل نہ ہو کہ جو سامنے والا ہے یا جو ایگزامینر ہے اس کو بالکل سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے آسم کو اویسم اگر آپ بول رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو ریڈ کو ریڈ بول رہے ہوں، تو اب سامنے والا تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا نا. تو مسلس کو مسکل بول رہے ہوں گے آپ، تو اٹ وڈ بی ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ ذرا آپ دیکھیے ان ساری چیزوں کو، اور بار بار دیکھیں. میں یہ کہوں گا اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں جب تک یہ چیزیں یاد نہیں ہو جاتی، اور ان ساری چیزوں کو ہاتھ سے لکھ کے پرنٹ کر کے آپ اپنی جو بھی کبرڈ یا ٹیبل ہے، جو اسٹڈی ٹیبل ہے، اس کے بالکل سامنے رکھیں. آپ کی نظر ہر وقت اس پہ رہے، اور اس کو چیک لسٹ بنائیں تاکہ جب آپ بول رہے ہیں، خود آپ ایک ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس میں آپ ٹک کرتے جائیں کہ یار میرے یہ بھی ہو گیا، میرے ٹیسٹ میں اب یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. یا جو آپ کے اس وقت ٹرینر ہیں، کوچ ہیں، آپ ایک اچھا کوچ چوز کریں تاکہ جو کوچ ان چیزوں کو چیک کر سکتا ہو، وہ آپ کو بتا سکتا ہو کہ یہ چیزیں آپ کے ٹیسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، کیونکہ اس سے پتہ چل رہا ہے اگر آپ نے یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا، ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پروگرس میں انٹرسٹڈ ہیں اور کافی سیریس ہیں. تو اگر آپ اپنی پروگرس میں سیریس ہیں تو آپ دیکھیں یہ باتیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہیں. آپ ضرور شیئر کریں، اور اگر پتہ بھی ہیں تو لوگ اگنور کرتے ہیں. آپ ان کے پرسنل ان باکس میں بھیجیں اپنے دوستوں کے، تاکہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہو. روز روز آئلٹس ٹیسٹ نہیں دیا جاتا، پیسے ہوں بھی تو بھی آپ کا وہ موٹیویشن، وہ اسٹرینتھ، وہ پیشن نہیں رہتا. اٹس ریئلی ریئلی ویری ہارڈ ٹو اپیئر ان دا ٹیسٹ اگین اینڈ اگین. تو آپ کوشش کریں فرسٹ ٹائم میں ٹیسٹ کلیئر ہو. اور یہ نیکی ہے، کسی کی ہیلپ کریں جو ٹیسٹ تیار کر رہے ہیں. ڈو شیئر اٹ ود دیم. تھینک یو.